खिलाफत का तज़किरा हो और हज़रत उमर का जिक्र ना आए, नामुमकिन। یہ کتابوں میں پڑھا، علماء کرام سے سنا، لیکن جس نے صحرا و سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ سے کامل مکمل اکمل مراد نبی، داماد علی، شہید ممبر و محراب، عشرہ مبشرہ کے وزن نشین۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے کھولا شہر کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، بیت المال قائم کیا، عدالتیں بنائی، قاضی مقرر کی، فوجی دفاتر ترتیب دیے، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی۔ کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ مانگا تھے، جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اسی کی تائید میں نازل۔ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر دیا جائے، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، کیونکہ اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے سیف اللہ کی کتاب سے نوازا تھا۔ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جب آپ کو یہ کتاب ملا، اس دن جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ جب آپ نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے جھنڈا لہرایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست نہ ملی۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں خالد بن ولید بیماری کے چلتے ہوئے بستر پر آ گئے تھے، لیکن آپ شہادت چاہتے تھے، مگر آپ کو شہادت نہیں ملی، کیونکہ اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت لکھی نہ مقدس میں تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدس میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا تو میرے نبی نے فرمایا واللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو کاٹ دیا۔ There was a soldier, there was a commander, there was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Roman. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander. The sword from the sword of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ بھالے غنیمت میں کسوٹ بھائی سے کون سکتے ہماری تلواروں کی کاٹ فنفکار جیسی اور ہمارے تیر کفر کی تاریکی کو چیر دے۔ اللہ وعدے کے مطابق نصرت بھیجے ہمارے لیے، شرط ہمیں اور افسوس دشمن کو ملے۔ اپنی جان دے کر بھی ہم مریں گے نہیں، بھولنا مت، شہید مرتے نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید کے آخری الفاظ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ میرا یہ پیغام سنا دو دنیا کے بزدلوں کو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتے۔